کہ انڈیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس افغانستان کے ساتھ دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہے کیونکہ فورن سیکرٹری ان کے وہ افغانستان کے ایکٹنگ فورن منسٹر سے ملے ہیں. بات آگے بڑھ رہی ہے. ٹھیک. انڈیا نے دیکھا کہ یہ بڑا زبردست موقع ہے, لوہا گرم ہے, لوہا گرم ہے, پہنچو چوٹ کرو, پہنچو. اور ادھر سے دیکھا انہوں نے کہ انڈیا آنا چاہ رہا ہے, پاکستان کو تکلیف ہوگی, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے. ہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں آپ گریٹ گیم ایک دفعہ پھر شروع ہونے والی. دبئی نے کیوں میزبانی کی اس ملاقات کو, کیوں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال فیسیلیٹیٹ کیا, روک کیسے سکتے ہیں. سعودی عربیہ کے بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ ہے ود انڈیا, ایون بیٹر دین دیئر ریلیشن شپ ود پاکستان. پر دانے کوئی نہیں, تو آپ کیا جا کے بات کریں گے کسی کے ساتھ؟ وائی شوڈ اینی ون ٹیک یو سیریسلی؟ ہو آر یو؟ آپ تو بھیک مانگنے آئے ہوئے, تو اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اس کو نہ ملے اس کو نہ ملے, نہیں ہو سکتا. چیمہ صاحب, بالخصوص اب جو افغانستان کے حوالے سے دبئی کی میٹنگ ہے, در حقیقت یہ جواب ملا ہے پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ جو کر رہے ہیں. یہ اس کا ڈائریکٹ جواب ہے کہ آپ وہاں جائیں گے, ہم یہاں آئیں گے, اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے روابط, شیخ حسینہ واجد کی جو ہے ایگزٹ کے بعد وہاں کی کیا صورتحال ہے, پاکستان اس سے کس طرح سے بینیفٹ کر رہا ہے, یا ہماری کیلکولیشن تھی کہ انڈیا کو روکنے کے لیے طالبان کا ساتھ دو اور وہ جو ہے وہ انڈیا کے آگے بلواک بنے گا. ادھر تو آج انڈیا کی فورن سیکرٹری نے جا کر جو وہاں پہ ایکٹنگ فائنانس ان کا فورن منسٹر ہے طالبان گورنمنٹ کا, اس سے جا کے ملاقات کی. انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A کشمیر کے حوالے سے ایبروگیٹ کیا تھا, تو کیا مسلمان ممالک نے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی اوپنلی سپورٹ کیا تھا یا انڈیا کو کرٹیسائز کیا تھا؟ ہم چیخ کے ہم نے اپنے ڈپلومیٹک چینلز کو یوٹیلائز کیا کرنے جا رہا ہے کیونکہ فورن سیکرٹری ان کے وہ افغانستان کے ایکٹنگ فورن منسٹر سے ملے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ از دس اے میسج فار پاکستان کہ دوبارہ سے معاملات وہ کارزائی اور عبداللہ والے دور تک جا سکتے ہیں یا سم تھنگ ایلس؟ وہاں تک تو نہیں جا سکتے, مگر گیم شروع ہو گئی ہے. گیم یہ ہے نا, دیکھیں نا ہوا کیا ہے. تو اس میں پہلے یہ ہوا کہ جب طالبان آئے تو پاکستان سب سے بڑے ان کے سپورٹر تھے. ٹھیک, انڈیا کو طالبان نے ویسے بھاگنے شروع ہو گئے تھے وہاں سے. تو یہی خیال تھا کہ یہ پاکستان اور طالبان کی حکومت جو ہے یہ بھی بڑی مزے کی چلے گی, مگر ایسے نہیں ہوا. اب سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں. اچھا, اب اس کے اندر ہوا یہ کہ اب آپ نے سوچا کہ جی ہماری بات نہیں مانی جا رہی, ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے, ہر 6-7 لوگ ہمارے مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر سے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, اتنے بڑی ہماری انویسٹمنٹس ہیں ود چائنا, اور یہاں ایک طالبان TTP جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہمیں آ کے تنگ کر رہی ہے, اور ادھر سے بلوچ انسرجنس کو بھی سپورٹ مل رہی ہے, ان کو بھی کچھ نہیں روکا جا رہا. تو ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, مگر ان کا ہمارا بھی تو پرابلم ہے نا. We can't allow this to continue. اوپر سے we are a mighty power in the region, ہم تو کہتے ہیں ایٹامک پاور ہے, اور یہ طالبان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو ہم نے پھر کوئی تھوڑی بہت اٹیک کیا, ہم نے بھی کوئی تھوڑی بہت دکھانے کے لیے کہ جی پھر ہم پہنچ جاتے ہیں پھر. ٹھیک, اچھا آپ پہنچ گئے, اب طالبان کو تکلیف ہوئی ہے, یہ کیا ہوا, انہوں نے دھمکی دی ہے پھر ہم بھی آئیں گے. بات آگے بڑھ رہی ہے. انڈیا نے دیکھا کہ یہ بڑا زبردست موقع ہے, لوہا گرم ہے, لوہا گرم ہے, پہنچو چوٹ کرو, پہنچو. اور ادھر سے دیکھا انہوں نے کہ انڈیا آنا چاہ رہا ہے, پاکستان کو تکلیف ہوگی, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں آپ گریٹ گیم ایک دفعہ پھر شروع ہونے والی ہے. چیمہ صاحب, بالخصوص اب جو افغانستان کے حوالے سے دبئی کی میٹنگ ہے, در حقیقت یہ جواب ملا ہے پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ جو کر رہے ہیں. یہ اس کا ڈائریکٹ جواب ہے کہ آپ وہاں جائیں گے, ہم یہاں آئیں گے, اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے پہلے بھی. اور دوسرا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ افغانستان کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تھی بھارت کی. ان کی پولیس کی ٹریننگ, یہاں جو ان کی رولنگ ایلیٹ تھی وہ علاج کرانے کے لیے بھارت, ان کے بچے پڑھنے جاتے تھے بھارت. پھر اس کے بعد ان کے کونسل جنرلز کی تعداد, اور ان کی سڑکیں, ان کی بلکہ جو بلڈنگ تھی پارلیمنٹ کی اس کو بنانا بھارت کا, تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ تھی. اب اس وقت جو ہے اس رائٹ ٹائم, اس کی وجہ سے کیونکہ آپ بھی پاکستان افغانی ریفیوجیوں کو یہاں سے دھکیل رہا ہے واپس, اور ایران کے ساتھ, ایران کی سائڈ سے بھی پریشر ہے اور ریفیوجیز کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو رائٹ ٹائمنگ پر وہ گئے ہیں وہاں پہ وکرم مسری صاحب, اور وہاں پہ انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ ہیومینیٹیرین ایڈ ان کو دے رکھی ہے. 50,000 ٹن گندم اور ادویات اور سردیوں کے کپڑے اور ویکسینیشنز, بلکہ ڈرگ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ ملین کے حساب سے پہلے دے چکے ہیں. تو
یہ ایک لیکن میں جس طرح میں پیس لونگ پرسن، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ بنگلہ دیش بھارت کے درمیان بھی پاکستان کو چاہیے تھا آربیٹریشن کرتا، کیونکہ ان چیزوں کی لمٹ کوئی نہیں ہے. اگر آپ ان گروپنگ میں جائیں گے اپنی اکانومی کے اوپر پریشر کریٹ کریں گے آپ. میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے حوالے سے بات کروں. تو دوسرا اس وقت بلکہ چابہار ڈسکس کی گئی ہے. چابہار کا سب سے زیادہ امپورٹنس اس چیز کی تھی چیمہ صاحب کہ وہاں سے وہ ایکسس لیں گے افغانستان اور وسطی ایشیا کی طرف. وہاں سے ان کو ایکسس ہوگی انڈین پروڈکٹس کو ٹریڈ کرنے کے لیے. افغانستان، نہ صرف افغانستان بلکہ آپ کی بالٹک سٹیٹس اور دوسری سٹیٹ کی طرف جائیں گے. وہاں سے کرغزستان، تاجکستان، قازقستان، یہ سارے وہاں پہ یہ انڈین ایکسس جو ہوگی یہ لوکریٹو ہے. یہ جو تاجکستان کے ساتھ رابطہ پاکستان نے کیا ہے، جی، دس از اے ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. ایک مووز اینڈ کاؤنٹر مووز ہو رہی ہیں بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. ٹھیک. بٹ تاجکستان ہیزیٹنٹ دکھائی دے رہا ہے، انڈین میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے. دیکھیے وہ نہیں چاہے گا کہ وہ ڈریگ ہو جائے، ڈریگڈ انٹو دس کانفلکٹ بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. وہ نہیں چاہے گا. افغانستان اور انڈیا مل کے پاکستان میں گڑبڑ کو بڑھاوا دے سکتے ہیں. وہ آلریڈی ہو رہی ہے نا، یہی تو رونا ہے کہ انڈین کی کانسولیٹس بھی ہیں، وہ بھی ختم نہیں ہوئی ہیں ابھی. انڈیا کا وہاں آلریڈی ایک فٹ پرنٹ ہے، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ. تو یہی تو ہمارا کمپلینٹ ہے نا. I mean India may or may not be giving assistance to the طالبان، پاکستانی طالبان، بٹ انڈیا کے تو تعلقات ہیں نا ود دی سیسیشنسٹ موومنٹ. تو اور ریاستیں بھی اس میں کود سکتی ہیں. اب جیسے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ دبئی نے کیوں میزبانی کی اس ملاقات کو، کیوں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال فیسیلیٹیٹ کیا. روک کیسے سکتے ہیں؟ طالبان وہاں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو انڈینز بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. تو یہ فیسیلیٹیشن نہیں ہوئی. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی فیسیلیٹیشن. بٹ یہ ہے کہ روک نہیں سکتے نا. ڈونٹ فرگیٹ یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ کے بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ ہے ود انڈیا، ایون بیٹر دین دیئر ریلیشن شپ ود پاکستان. لیٹ می ٹیل یو دیٹ دے پریفر انڈین ورکرز ٹو پاکستانی ورکرز ناؤ. اینڈ India's investment in the UAE is 20 times more than Pakistan's investment or Pakistani business investment in the UAE. So تو پاکستان ان ریاستوں کو افغانستان طالبان کے ساتھ اپنا کانفلکٹ دور کرنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کر پایا؟ پاکستان کی لیوریج ہی نہیں ہے. پاکستان کی بات سننے کے لیے کوئی نہیں. آپ بھیک مانگنے جاتے ہیں اور پھر آپ کہیں یا یہ نہ کرو وہ نہ کرو. کیا بات کر رہے ہیں؟ You are begging them to give you $1 billion and this that. ایسے ہی ہے نا. ادھر سے آپ نے UAE نے آپ کے ویزے بند کر دیے. What can you do? تو آپ ان کو جا کے کہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ نہ کریں. وہ کہ ہماری تو ساری اکانومی از ڈیپینڈنٹ آن دی انڈین اکانومی، انڈین ورک فورس اینڈ انڈین لیبر اینڈ آلسو UAE انویسٹمنٹس ان انڈیا. دے ہیو اے بگر اسٹیک ود انڈیا دین وی ڈو. فارن پالیسی وہ ہوتی ہے نا جو کہ کامیاب ہو. تو کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس دانے ہی کوئی نہیں. تو آپ کیا جا کے بات کریں گے کسی کے ساتھ؟ وائی شوڈ اینی ون ٹیک یو سیریسلی؟ ہو آر یو؟ آپ تو بھیک مانگنے آئے ہوئے. تو اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اس کو نہ ملے، اس کو نہ ملے. نہیں ہو سکتا. بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے روابط، شیخ حسینہ واجد کی جو ہے ایگزٹ کے بعد وہاں کی کیا صورتحال ہے، پاکستان اس سے کس طرح سے بینیفٹ کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، اور انڈیا کو کیا غصہ چڑھا ہوا ہے اس بات کے اوپر. سب سے پہلے تو اب یہ بتائیے کہ انڈیا تو بڑا افغان طالبان کے خلاف رہا ہے اور اس کو تھریٹ مانتا تھا، اور جناب ساری ہماری کیلکولیشن تھی کہ انڈیا کو روکنے کے لیے طالبان کا ساتھ دو اور وہ جو ہے وہ انڈیا کے آگے بلواک بنے گا. ادھر تو آج انڈیا کی فورن سیکرٹری نے جا کر جو وہاں پہ ایکٹنگ فائنانس ان کا فورن منسٹر ہے طالبان گورنمنٹ کا، اس سے جا کے ملاقات کی، حالانکہ they don't even recognize the Taliban government over there. تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ نے کیسے دیکھا؟ کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ. ایک تو سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ ساری پلیٹ میں رکھ کے طالبان کو کیوں پاکستان کے حوالے کیا جائے. پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک انفلوئنس افغانستان میں ہونا چاہیے، اسپیشلی ایک ایسے وقت پہ جب پاکستان کے اور افغانستان کے ان کے کابل کے تعلقات جو ہیں وہ بھی اوپر نیچے ہو رہے ہیں. تو اسپیسز کریٹ ہو رہی ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی ہمارے افغانستان سے تعلقات تھے،
तो हम उसको क्यों अब अबेंडन करें। और हम चाहते हैं कि अच्छा भाई, एक तो हमारे दिल पे 1971 का बहुत बोझ है, फिर ये है कि हम कहते हैं अच्छा अब इंडिया को बैलेंस आउट करने के लिए उसके खित्ते में बांग्लादेश जो है, जिसके साथ इतना बड़ा बॉर्डर भी है, तो उसको इस पोजीशन में आए कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये वाली कोल्ड वॉर जो है ये हमारे यहाँ भी चलेगी। राइट। ट्रम्प ऑफ कोर्स उसका ये है कि आई डोंट थिंक के एक तो जैसे मैंने बैक टू ट्रम्प, आई थिंक एक तो यूरोप के साथ वो अपने सींग लड़ाएगा, दूसरा मिडल ईस्ट। और जब लोग चीखा करते थे ना मुसलमानों और पाकिस्तानी जो अमेरिका में थे कि भाई ट्रम्प के बारे में मत सोचो, ये और भी बुरा करेगा, तो वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, हमने बाइडन और उसकी गवर्नमेंट को सजा देनी है। तो अब ये हो गया। आई पर्सनली थिंक कि एक स्टेलमेट की सिचुएशन है मिडल ईस्ट में। इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A कश्मीर के हवाले से एब्रोगेट किया था, तो क्या मुसलमान ममालिक ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली ओपनली सपोर्ट किया था या इंडिया को क्रिटिसाइज किया था? हम चीख के हमने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूटिलाइज किया। असल में वक्त के साथ साथ ना चीजें तब्दील होती है। आइडियोलॉजी का दौर या जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कंट्रीज एक दूसरे के साथ होती है। अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का है, आप कितने इंटीग्रेट हैं, कितनी इंटरडिपेंडेंसी है। अफगानिस्तान को तो मैं कहता हूँ हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं, हम लैंग्वेज की सिमिलैरिटी है, कल्चर की सिमिलैरिटी है, हिस्ट्री सेम है हमारे। ये जो आजकल एक आसिफ साहब ने एक नया शो छोड़ा हुआ है, हमारे तो मिसाइल के नाम उनके उनके उसके ऊपर है। मैं तो कहता हूँ हमें EU मॉडल के ऊपर हमें कैश करना चाहिए, उनके साथ इंटीग्रेशन में जाएं, कॉमन इकोनॉमी लेके आए, वीजा फ्री मूवमेंट करें, पाकिस्तानी वहां पे जाके मलक रियाज वहां पे जाके बहरिया टाउन बनाए, हमें आके यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, साथ ही हमें ईरान को इंटीग्रेट करना चाहिए। देखें दुनिया जो है ये सिर्फ हम यहाँ पे ड्यूरिन लाइन के ऊपर फंसे हुए हैं। ड्यूरिन लाइन का हल मेरे ख्याल में अल्टीमेटली यही है कि पश्तून उस तरफ भी हैं, पश्तून इस तरफ भी हैं, दोनों कंट्रीज। तो नमस्कार दोस्तों, साउथ एशिया में अब बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल लेवल पे चेंजेस होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो इंडिया का सबसे बेहतरीन अलाय साउथ एशिया माना जाता था आफ्टर इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद 1971 में बना बांग्लादेश भारत के लिए एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक सहयोगी साबित होने वाला था। और धीरे धीरे जो शेख हसीना थी उनकी गवर्नमेंट की तरफ बांग्लादेश ने बिल्कुल भारत के साथ रिश्ते मेंटेन किए। कुछ लेवल पे हमने कई सीमा विवाद जो थे उनको भी अच्छे लेवल पे सुलझा लिया था, और भारत बांग्लादेश की लगभग सारी नीड पूरी कर रहा था। लेकिन ऐसे में कुछ विदेशी कंट्रियों द्वारा तख्ता पलट करवाया जाता है और उसके बाद इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि वहाँ एक ऐसी गवर्नमेंट मिल जाती है जो कि बिल्कुल एंटी इंडिया है और प्रो पाकिस्तान है। और इसमें पाकिस्तान के ISI का बहुत बड़ा एंगल है बांग्लादेश में सरकार गिराने का। ISI ने बांग्लादेश में सरकार को चेंज करवाया है, और ISI के साथ CIA ने, स्पेशली CIA चाहता है, बांग्लादेश पाकिस्तान की इतनी औकात है नहीं, लेकिन अब ISI चाहती है कि बांग्लादेश को जितने ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने साथ ले लिया जाए उतना बेहतरीन है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा डैमेज अगर किसी को पहुँचेगा तो वो है इंडिया को बड़े लेवल पे नुकसान करने का प्रयास ये है बांग्लादेश का। तो इसमें बांग्लादेश चाहता है कि जितने भी अच्छे लेवल पर बांग्लादेश की और अफ़गानिस्तान की, बांग्लादेश और पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की और इंडिया की एक दूसरे के बीच में जितनी भी रिलेशन लेवल पर जो बातचीत है उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल अपडेट हो चुका है, और ऐसे में अब इंडिया को भी अपने लेवल सुधारने होंगे तालिबान के साथ। और तालिबान के साथ फर्स्ट मीटिंग करके इंडिया ने इसका संकेत दे दिया है कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को घेरने का प्रयास करेगा तो हम पाकिस्तान को उधर से ही ख़त्म करने की पावर रखते हैं, और हम तालिबान के साथ रिश्ते भी कायम कर सकते हैं। खैर इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।